باپے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں باپے تے شاہی کوئی نہیں. یہ گستاخی نہیں ہوئی سر؟ حضور غوث اعظم کی کرامات کا تو یہ حال ہے کہ ملا علی قاری کہتے ہیں تواتر ہے کرامتوں میں، اور کہتے ہیں لکھتے وقت سوچتے ہیں کون سی لکھیں کون سی چھوڑیں، کون سی لکھیں. اور ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے. عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ. مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا. غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا. فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں. فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا. تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے. پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو؟ غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا. تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو؟ اگر تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا. اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا، بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا. اللہ اکبر. اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے. اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے لیے. پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ. ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی. کہنے لگی میرے نصیب دیکھو، میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی. تیرے قربان جاؤں عبد القادر، تیری کیا بات ہے. اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، حضور کا غلام بننا ہے. او بھائیو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی بات نہ سمجھنا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے، میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت نہ. ایک طرف تو آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں مردے زندہ کرنے کے معجزے کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مردہ زندہ کرنے والا واقعہ بیان کر دے تو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. آخر کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سند تو قرآن میں نازل ہوئی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سند کہیں نازل نہیں ہوئی ہے. اور یہ جو کہانیاں آپ کو کرواتے ہیں نا کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے تھے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کمبائنڈ فارم میں مل گئے، یہ بھی کہانی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کئی چیزیں جو نہیں ملی. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. تو یہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن میں سب سے پہلے قبر سے نکالا جاؤں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوئی ہے یا دنیا میں جو اللہ کی تجلی سے وہ بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے اللہ نے وہ ان کی بے ہوشی ختم کر دی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے. اس روئے عرض پہ ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا ہے لیکن آسمانوں پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے. اس سے بڑی چیز جس کا ان کے پاس کوئی حال ہی نہیں ہے، ہر چیز میں ادھر ادھر کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے.